الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک رات عطا فرمائی ہے جس میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے اور احادیث میں اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ آج ان کا خلاصہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور یہ کہ ہم اس رات سے کس طرح زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہوں اور فائدہ اٹھائیں، وہ طریقہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس مہینے میں جو بڑی رات ہے اس کا نام ہے شب برات، جس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات کا نام ہے۔ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو شب برات کہتے ہیں اور شب مغفرت کہتے ہیں، اور اس کو شب مغفرت اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور عرب کے اندر تمام قبیلے عام طور پر بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالا کرتے تھے، ان میں قبیلہ بنو کلب کے لوگ سب سے زیادہ بکریاں پالتے تھے، ان کے یہاں سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں، تو ایک بکری کے جسم کے بال بھی شمار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ جائے کہ سب سے زیادہ بکریاں ان کے یہاں ہوں اور ان سب کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں نہیں، اس سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس لیے اس کو شب برات بھی کہتے ہیں، شب مغفرت بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔
ان میں سے ایک تو عید الفطر کی رات ہے، اور 3 بقرعید کی راتیں ہیں، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات، 11 ذی الحجہ کی رات، اور ایک شب برات، اور ایک شب برات کہ شب برات میں جو آدمی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں جو بڑی راتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ شب برات بڑی راتوں میں سے ایک بڑی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد پھر رمضان شریف کا مہینہ قریب آ جائے گا، تو رمضان شریف کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ بھی نصیب فرمائے۔ اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں، ساری مخلوق پر رحمت کی نظر ڈالتے ہیں اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یعنی سارے اہل ایمان کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے، کہ اس رات میں 2 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، شرک کرنے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، اور دوسرے کسی مسلمان سے اپنے دل میں کینہ اور بغض رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں 2 آدمیوں کا ذکر ہے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اور دوسری روایت میں مزید 5 آدمیوں کا ذکر ہے کہ ان کی بھی اس رات میں مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی، جن میں سے ایک ہے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، اپنے والدین کو ستانے والا ہو اور ان کو پریشان کرنے والا ہو اور جائز کاموں میں ان کی اطاعت نہ کرنے والا ہو، تو والدین کے نافرمان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 2 شراب پینے کی عادت رکھنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو نشہ کرنے کا عادی ہو، چاہے گٹکے کے ذریعے نشہ کرے اور چاہے شیشے کے ذریعے نشہ کرے، چاہے ہیروئن کے ذریعے نشہ کرے، اور چاہے شراب پی کر نشہ کرے یا کوئی گولی کھا کر کے نشہ کرے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ تو جو نشہ کرنے کا عادی ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھے، وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے رہتی ہے، ٹخنے شلوار کے اندر چھپے رہتے ہیں، ایسے مرد کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور 5ویں، ناحق قتل کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو قتل کرنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ 5 آدمی یہ ہو گئے۔ تو دونوں حدیثوں کے افراد کو ملا لیں تو 7 آدمی ایسے بدنصیب ہیں کہ شب برات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو ان 7 آدمیوں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر کے خدا نخواستہ اگر ان گناہوں میں سے ہم کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس سے توبہ کر لیں، کیونکہ جو توبہ کر لے گا اس کی بھی اس رات میں بخشش ہو جائے گی۔ جو ان گناہ کے اندر مبتلا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو نمبر 1، شرک کرنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ فلاں کی بھی عبادت ہے، جیسے بت پرست لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔
اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی بھی عبادت کرتے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ لیکن یہ اسے کہتے ہیں شرک جلی، یعنی کھلم کھلا شرک ہے، ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ یہ تو شرک ہے بھائی، اور یہ تو حرام ہے، اور مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی الا یہ کہ وہ توبہ کر کے تجدید ایمان کر لے اور ایمان لے آئے تو پھر اس کی بھی بخشش ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ایک اور ہے شرک خفی۔ شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں، دکھاوا اور نام و نمود کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی کوئی نیک عمل کرے، اس نیت سے کرے تاکہ لوگوں کی نظروں میں وہ اچھا کہلائے۔ جیسے کوئی بہت زیادہ عبادت کرے اور نیت یہ ہو تاکہ لوگوں میں عبادت گزار کہلاؤں، یا بہت زیادہ رفاہی کام کرے، بہت زیادہ رفاہی کام کرے، اس نیت سے کرے تاکہ لوگوں میں میرا نام ہو، میرا چرچا ہو کہ فلانا جو ہے وہ تو خادم قوم ہے، وہ بڑی لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اس کے بعد جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جانے نہیں دیتا، اس کو کچھ نہ کچھ اس کی امداد کرتا ہے۔ تو رفاہی کام دکھانے کے لیے کرنا، عبادت دکھانے کی نیت سے کرنا، یہ شادی بیاہ کے موقع پر بہت سے کام دکھانے کی نیت سے کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت بھی بہت سی رسمیں اور بدعات محض دکھانے کی نیت سے کی جاتی ہیں، یہ سب ریاکاری ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ لہذا اس رات کے آنے سے پہلے اگر کسی نے ریاکاری کی ہوئی ہے تو اس سے توبہ کر لے، اور بجائے ریاکاری کے اخلاص اختیار کریں، بجائے ریاکاری کے اور دکھاوے کے اور نام و نمود کے اخلاص اختیار کرے۔ اختیار یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ جو نیک عمل کرے واسطے اللہ کے کرے، جو اچھا کام کرے واسطے اللہ کے کرے، جو رفاہی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، نام کے لیے نہ کرے، تعریف کے لیے نہ کرے۔ اخلاص سے کہتے ہیں کہ جو کام بھی کرے واسطے اللہ کے کرے۔ تو اخلاص فرض ہے، دکھاوا اور ریاکاری حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے آدمی پرہیز کرے۔ تو شرک کی دونوں قسموں سے بچنا ضروری ہے، شرک جلی سے ہی بچے، شرک خفی سے ہی بچے۔ یہ مشرک کے بارے میں تھوڑی سی تشریح ہو گئی۔ دوسرا کینہ رکھنے والا اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ کینہ اس کا نام ہے کہ جب آدمی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد 3 صورتیں ہوتی ہیں، جس میں سے 2 ایک جائز ہے اور 2 جو ہے منع ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اس کی برائی چاہے، یہ دل میں یہ چاہے کہ کسی کا بیڑا غرق ہو، اس نے مجھے بڑا ستایا، بڑا پریشان کیا ہے، اس کا بیڑا غرق ہونا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، کوئی اس کا حادثہ ہو جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں برا چاہنا۔ جب آدمی کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے تو دل میں اس کی برائی چاہتا ہے اپنے قصد و اختیار سے، اس کا نام ہے کینہ اور بغض۔ یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسری صورت یہ کہ بدلہ لے لے، جائز ہے، جتنا دوسرے نے ستایا یہ بھی اتنا ہی بدلہ لے لے، یہ جائز ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے دل صاف کر لے، بدلہ بھی نہ لے، اس نے ستایا، پریشان کیا، برا بھلا کہا، بے عزتی کی، بے آبروئی کی، غصہ آیا، ان نے برداشت کر لیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، یہ بہت اعلیٰ اور اونچا مقام ہے۔ یہ اختیار کرنا چاہیے ہر مومن کو، اور درگزر کرنا چاہیے ستانے والے کو اور پریشان کرنے والے کو۔ تو بغض اس کا نام ہے۔ اگر کسی مسلمان کی بدخواہی اور کسی مسلمان کا برا چاہنا کسی کے دل کے اندر ہوگا تو اسے کہتے ہیں بغض اور کینہ، یہ حرام ہے، اور ایسے آدمی کی شب برات میں بخشش نہیں ہے۔
لہذا اگر کسی کی کسی سے رنجش ہو گئی ہے تو دل صاف کر لو، معاف کر کے اپنا دل صاف کر لو، چاہے دوستی کرو یا نہ کرو، اس کا اختیار ہے آپ کو۔ اور تیسرے، والدین کی نافرمانی کرنے والا، یاد رکھو ہمارے دین میں اور قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ اس کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا درجہ دیا ہے ماں باپ کو دیا ہے۔ ماں باپ کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا ہے، اور ان کا احسان اتنا زبردست رکھا ہے کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا احسان ادا نہیں کر سکتی، اور ماں باپ کے احسانات کی کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی احسان اتنا ہے کہ ساری زندگی اس کا بدلہ آدمی نہیں دے سکتا، وہ ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ماں باپ نہ ہوتے تو ہم وجود میں بھی نہ آتے۔ ہمارا وجود ہمارے ماں باپ کا ذریعہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم وجود میں آئے ہیں۔ یہ وجود میں آنا بہت بڑی نعمت ہے اور عظیم الشان نعمت ہے۔ یہی ماں باپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی اور احسان ان کا ہو یا نہ ہو، ساری زندگی اس کا بھی ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب، ان کا احترام، ان کا اکرام، ان کی خدمت، ان کی دلجوئی اور ان کا دل خوش رکھنا اولاد پر فرض ہے، اور جائز امور میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ ہاں، ناجائز امور میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن بدتمیزی پھر بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ اگر اس کے ماں باپ کافر ہیں تب بھی ان کو ستانا اور پریشان کرنا اور بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ماں باپ کا بہت بڑا درجہ، اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اور پریشان کرتا ہے، شب برات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ شراب پینے کی عادت رکھنے والا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث میں فرمایا یہ ام الخبائث میں سے ہے، یہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی جتنی بھی خبیث اور بری چیزیں سب کی جڑ شراب ہے۔ یعنی شراب پینے سے انسان کے بہت ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور شراب پینے والوں کا، نشہ کرنے والوں کا انجام آپ اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایسے ہیرونچی کیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں راستوں کے اندر، اور کس طریقے سے وہ نہ گھر کے نہ در کے۔ اس لیے اس کو حرام کیا شریعت نے کہ اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، خرابیاں ہی خرابیاں ہیں، اور اس کی یہ ایسا بڑا گناہ ہے کہ شب برات میں شراب پینے کی عادت رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اس گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ پانچویں، وہ مسلمان مرد جو اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، یہ گناہ ایسا ہے کہ 99% آج مسلمان مردوں کے اندر پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، روزے رکھنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، حج کرنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، رمضان شریف کے اندر تراویح پڑھنے والوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ 99% مسلمان مردوں کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے، اور یہ انگریزوں کی نقالی ہے۔ یہ جیسے پینٹ پتلون انگریزوں کی نقالی ہے، ایسی ان کی پینٹ پتلون کا لازمی حصہ یہ ہے کہ پینٹ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے، اور مسلمان ان کے نقالی کے اندر یہ گناہ کرتے ہیں، اور وہ بغیر پینٹ پتلون کے خالی لنگی بھی باندھتے ہیں، اگر لنگی بھی باندھتے ہیں، یہ پاجامہ پہنتے ہیں، یہ شلوار پہنتے ہیں، وہ بھی ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی، مغفرت نہیں ہوگی۔ نماز میں اگر شلوار ٹخنے سے نہیں ہوگی، نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس گناہ سے ہم سب کو فوراً بچنا چاہیے۔ اس وقت ابھی جب ہم سنتیں پڑھنے کھڑے ہوں گے تو سب اپنے اپنی شلوار ٹخنے سے اوپر کر لیں، اور پھر یہ ٹخنے سے اوپر ہر جگہ رکھیں، گھر میں بھی رکھیں، آفس میں بھی رکھیں، دکان پہ بھی رکھیں، کارخانے میں بھی رکھیں، تفریحات میں بھی رکھیں، تقریبات میں بھی رکھیں۔ جہاں بھی مرد ہے اس کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنی شلوار کو واضح طور پر اپنے ٹخنے سے اوپر رکھے۔ یہ حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ٹخنے نیچے رکھنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔
حضور کے زمانے کافر بھی اپنے تہمت کو ٹخنے سے نیچے لٹکاتے تھے. حضور نے فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو اور مخالفت کر کے اپنے تہمت کو ٹخنوں سے اوپر رکھو. اور حضور کی سنت یہ ہے کہ آپ آدھی پنڈلی تک تہمت باندھا کرتے تھے. آپ کا تہمت آدھی پنڈلی تک اوپر ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سنت ہے حضور کی. اور یہ ایسا خبیث گناہ ہے کہ شب برات میں بھی جو اس گناہ میں مبتلا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی. ہاں توبہ کر لے گا تو بخشش ہو جائے گی. توبہ کا مطلب یہ ہے گناہ چھوڑے. اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی اور قطع رحمی، یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. گھر گھر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، برادریوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں اور ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، ملنا جلنا ختم ہے. معمولی باتوں پر یا غیر معمولی باتوں پر آپس میں قطع تعلقی حرام اور ناجائز ہے. قطع تعلقی یعنی قطع رحمی. تو رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور ایسا گناہ ہے کہ اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اس لیے ان گناہوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہے وہ ابھی توبہ کر لے، ورنہ اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ اس رات میں بخشش ہو جائے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم نماز میں کھڑے رہو، یعنی نفل نماز زیادہ سے زیادہ اس رات کے اندر ادا کرو اور رات گزار کر کے اگلے دن کا روزہ رکھو، یعنی 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. یہ نفل روزہ ہے، رکھیں گے تو ثواب، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں. تو روزہ کا بھی اس میں ایک ہی روزہ ہے بس، وہ ہے 15 تاریخ کا روزہ. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے شروع ہی سے، جیسے مغرب کے بعد سے یہ رات شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز اعلان کرایا جاتا ہے. کوئی توبہ کرنے والا ہو تو ہم توبہ قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو اس کی بخشش کر دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی صحت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو صحت دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو اس کو عافیت دے دیں، کوئی عزت مانگنے والا ہو تو ہم اس کو عزت دے دیں. یہ اعلانات من جانب اللہ اس پوری رات میں ہوتے ہیں. اس لیے مغرب کے بعد بھی خوب دعائیں کریں، عشاء کے بعد بھی خوب دعائیں کریں اور تہجد میں خاص طور سے بہت دعائیں کریں. اور اس کے لیے میں نے ایک مرتبہ ایک کتاب سے تقسیم کیا تھا، دعائے والہانہ. وہ بڑی کام کی چیز ہے کیونکہ اس کے اندر مناجات مقبول کی مسنون دعاؤں کا اردو میں آسان ترجمہ ہے. وہ کتابچہ حاصل کر لیں، اگر ہے تو کافی ہے، اور نہیں تو مناجات مقبول لے لیں. مناجات مقبول تو ایک عام کتاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے. وہ مناجات مقبول آپ اس رات میں مانگیں. 1-2 منزل مغرب کے بعد مانگ لیں، 1-2 منزل جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد مانگ لیں. اس طرح سے ساری مناجات مقبول رات بھر میں مانگ لیں کیونکہ دعائیں قبولیت کی یہ رات ہے. تو ایک تو یہ کام کریں کہ یہ رات نوافل کی بھی ہے اور دعاؤں کی بھی ہے. اب میں مختصر سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز مرد حضرات مسجد میں جا کر باجماعت ادا کریں اور کوشش کریں کہ مغرب سے عشاء تک مسجد ہی میں اعتکاف کر لیں. یہ نفلی اعتکاف ہوگا، اس کا الگ سے ثواب ملے گا. اور پھر مغرب سے عشاء تک پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں، کسی سے ملے جلے نہیں بلکہ عبادت میں مشغول رہیں. مثلا حضور سے جیسے اوابین کی 6 رکعت ثابت ہے، 20 رکعت بھی ثابت ہے، تو کبھی تو ہمیں 20 بھی پڑھنی چاہیے. تو مغرب کے بعد اب آرام سے 20 رکعتیں اوابین کی پڑھ لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار، درود شریف، یہ تسبیحات پڑھ لیں، تلاوت کر لیں اور پھر خوب دعائیں مانگیں. پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر 2 سنتوں کے بعد 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح تو آپ جانتے ہیں 10 قسم کے گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں اور یہ رات بھی مغفرت کی ہے. تو ادھر صلاۃ التسبیح ہوگی، ادھر مغفرت کی بارش ہو رہی ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری بھی ضرور مغفرت ہوگی. اور وتر کے بعد مزید 4 رکعت پڑھ لیں، یہ تہجد کی نماز ہو جائے گی آپ کی.
پھر عشاء کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہلکا پھلکا کھانا کھا کے پھر اپنے ذکر و تلاوت میں مشغول ہو جائیں اور پھر سو جائیں۔ کوشش کریں کہ 3 ساڑھے 3 بجے اٹھ جائیں، 4 بجے تو اٹھ ہی جانا چاہیے تاکہ 1.5 گھنٹہ آپ کو عبادت کے لیے مل جائے، تہجد کا مل جائے، تو اس وقت بھی آپ اٹھ کر کے تہجد پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعائیں مانگیں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اس طرح سے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں اور سحری کھا کر کے ایک دن کا روزہ رکھ لیں۔ بس یہ طریقہ ہے اس رات کے فضائل حاصل کرنے کا۔ اور اس رات میں اب اگلے پچھلے چھوٹے اور بڑے، نئے اور پرانے تمام قسم کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ بس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ اس طرح سے ہم اس رات کے فضائل سے مالا مال ہو جائیں گے۔ جس نے اس طرح سے اس رات کو عبادت میں گزارا اور دن کے اندر جو نفلی روزہ ہے اس کو سچا روزہ اختیار کیا۔ سچا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ روزہ خالی پیٹ کا نہ ہو، آنکھوں کا بھی ہو، کانوں کا بھی ہو، منہ کا بھی ہو، اعضاء و جوارح کا بھی ہو، یعنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روزے میں بچائیں، تو انشاءاللہ ایسے ہی اس کو رمضان شریف بھی نصیب ہوگا۔ بس یہ شب برات جو ہے یہ رمضان شریف کی بسم اللہ ہے، جس نے بسم اللہ صحیح پڑھ لی اس کا رمضان بھی انشاءاللہ تعالی مبارک ہوگا، اور جس نے اصلاح قدر نہ کی تو معلوم نہیں اس کو رمضان شریف بھی صحیح نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک رات کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آپ تشریف رکھیں، آپ کی خدمت میں کتابچہ تقسیم ہوگا شب برات کے متعلق، اسی کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، لہذا یہ رسالہ آپ بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائیں، یہ کتابچہ آپ بھی پڑھیں، یہ کتابچہ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائیں یا ان کو مطالعہ کرنے کے لیے دے دیں۔ اس طرح سے یہ رسالہ جو ہے اس کے اندر شب برات کے فضائل بھی لکھے گئے اور اس کے اندر دستور العمل بھی لکھا گیا ہے کہ اس رات سے ہم کس طرح فیض اور فائدہ اٹھائیں۔ یہ کتابچہ اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئندہ جمعہ میرا سفر متوقع ہے، ایک جمعہ میرا سفر میں ہے انشاءاللہ تعالی۔